آج سے تقریباً 100 سال پہلے نظر حسین ترک صاحب نے بھکر کے علاقے کے اندر چہلم میں امام علی مقام کی مجلس کا آغاز کیا تھا، جو آج یاری اور باری کے نام سے مشہور ہے۔ انہوں نے یہ سلسلہ چلایا، وہ سلسلہ یہ چلاتے رہے۔ اس کے بعد سید سخاوت حسین صاحب نے ان کے سلسلے کو جاری و ساری رکھا اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ یہاں پر جو چہلم امام علی مقام کے حوالے سے مجلس منعقد کی جاتی ہے، برپا کی جاتی ہے، جس کے اندر ملک بھر سے جو عزاداران امام علی مقام ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں، خانوادہ رسول کو پرسہ دیتے ہیں، ان کے قربانیوں کو یاد کرتے ہیں۔ اور یہ اس مجلس عزا کے حوالے سے، اس اجتماع کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کا دوسرے نمبر پر جو مجتمع مذہبی اجتماعات ہوتے ہیں، یہ دوسرے نمبر پر سب سے بڑا مذہبی اجتماع ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہاں کی سیکیورٹی کے حوالے سے جو آنے والے زائرین ہیں ان کے لنگر نیاز کے حوالے سے بہت بڑے پیمانے پر انتظامات کیے جاتے ہیں۔ جگہ جگہ پر سبیلیں لگائی جاتی ہیں، گرمی کا موسم ہے اور سبیلوں کی تعداد بھی ہم نے آتے ہوئے دیکھی بہت زیادہ تھی۔ جہاں پر آ کے جو عزاداران امام علی مقام ہیں یہ وہاں سے اپنی پیاس بجھاتے ہیں اور پھر یہاں پر آ کر جو علماء کرام ہیں، جو ذاکرین ہیں، ان کے سامنے بیٹھتے ہیں، جو آنے والے جو جتنے بھی عزاداران امام علی مقام ہیں ان کو امام علی مقام کی جو قربانیاں ہیں ان کے بارے میں بتاتے ہیں، ان کی زندگی، ان کی سیرت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ انہوں نے جو درس دیا ہے انسانیت سے محبت کا، انہوں نے جو درس دیا ہے حق کے ساتھ کھڑے ہونے کا، انہوں نے جو درس دیا ہے اپنی تمام تر جمع پونجی کو قربان کر دینے کا اسلام کے لیے، اس درس کے بارے میں بتاتے ہیں، گائیڈ لائن دیتے ہیں کہ کس طرح ہم نے امام علی مقام کی سیرت کے اوپر چلتے ہوئے ان کا جو درس ہے، ان کا جو سبق ہے، اس کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے اور اس دنیا کے اندر جو انصاف کا ایک نظام ہے، جو عدل کا ایک نظام ہے، اس کو بہتر کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ ہر سال چہلم امام علی مقام کے حوالے سے اسی مقام کے اوپر مجلس عزا منعقد کی جاتی ہے۔ ہر سال ہزاروں لاکھوں جو عزاداران امام علی مقام ہیں وہ ملک کے کونے کونے سے یہاں پر آتے ہیں، یہاں پر آ کر مجالس عزا میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں، حصہ بنتے ہیں ان مجالس عزا کا۔ اور جو علماء کرام ہمیشہ سے یہاں پر جو خطاب کرتے ہیں، انہوں نے درس دیا ہے انسانیت سے محبت کا، انہوں نے درس دیا ہے ملک سے محبت کا، انہوں نے درس دیا ہے انسانیت کے کام آنے کا، انہوں نے درس دیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کا۔ اور یہی وہ چیزیں ہیں کہ جن کو دیکھتے ہوئے یہاں پر جو آنے والے امام علی مقام کے عزاداران ہیں ہر سال ان کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور آج یہاں پر جو ہزاروں لاکھوں عزاداران امام علی مقام آئے ہوئے ہیں تو ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے پولیس نے بہت بڑے پیمانے پر کام شروع کر رکھا ہے، انتظامات کیے گئے ہیں، جگہ جگہ سیکیورٹی کی چیک پوسٹ بنائی گئی ہیں، جو مرکزی شاہراہیں ہیں بہت ساری بھکر سٹی کی ان کو بند کیا گیا ہے، مخصوص راستے ہیں یہاں پر مجلس عزا میں شرکت کرنے کے لیے، ان مخصوص جو راستوں کے اوپر سیکیورٹی کے معاملات ہیں وہ انتہائی سخت ہیں۔ یہاں پر مختلف شیعہ تنظیمیں بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں، پولیس و قوم بھی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، دوسرے ادارے بھی یہاں پر کام کر رہے ہیں، مختلف کیمپس بھی یہاں پر لگائے گئے ہیں۔ پولیس و قوم کی جانب سے کیمپ لگایا گیا ہے کہ اگر کسی شہری کو کوئی مسئلہ درپیش ہو تو وہاں پر آ جائے، ریسکیو حکام کی جانب سے کیمپ لگایا گیا ہے۔ اور جتنے دوسرے کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں ان سب کی جانب سے یہاں پر کیمپس لگائے گئے ہیں۔ وابڈہ حکام یہاں پر مسلسل کام کر رہے ہیں کہ بجلی کے حوالے سے جو ترسیل ہے وہ کسی صورت بھی متاثر نہ ہو۔ تو یہ تمام تر جو انتظامات ہیں یہ کرنے والی جو پولیس ہے، جو دیگر ادارے ہیں، ان کو عزاداران امام علی مقام کی جانب سے خراج عقیدت تحسین پیش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر جو عزاداران امام علی مقام آ رہے ہیں ان کی سیکیورٹی کو مزید بہتر کرنے کے لیے جو انتظامات کیے جا رہے ہیں قابل دید ہیں۔ یہاں پر لنگر کا بہت بڑے پیمانے پر انتظام ہے، جگہ جگہ دیگیں ہیں، اور یہاں پر جو دور دراز سے عزادار آئے ہیں ان کی بھوک مٹانے کے لیے یہاں پر لنگر خانے قائم کیے گئے ہیں۔ تو یہ جو سلسلہ ہے اس سلسلے کے لیے ہم سب کو دعا کرنی ہے کہ چہلم کی اس مجلس کا سلسلہ تا قیامت اسی طرح پرامن طریقے سے ہوتا رہے اور امام علی مقام کی جو یہ قربانی ہے جس کو پوری دنیا تک پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ کوشش اسی طرح جاری و ساری رہے۔